بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ العالمین۔ یہ ہے انداز مسلمان کا پیش کرنے کا تمام معاملات کو۔ میں ویسٹ کو ساتھ رکھتا ہوں، لیکن میں بتاتا ہوں فائق کیا ہے، اس لیے کہ یہ میٹیریلزم میں نہیں رہتا، یہ اسپرچولیزم کو بھی ٹچ کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا کیا مطلب ہے۔ ارب پتی بھی ممکن ہے بے سکون ہو، لیکن ایسا بیلنس نظریہ ہے کہ بے سکونی سکون میں بدل جاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ہے مومن کے انداز۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کائناتی نظر رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کی زمین ایک خطہ ہے، خواہ وہ امریکاز ہوں، یورپ ہو، افریقہ ہو، ایشیا ہو۔ ہمیں محدود کر دیا گیا سوچوں میں، ہمارے انسٹیٹیوشنز ہمارے ٹاٹ کلاس کو اوپر ایسے نہیں اٹھاتے with the cosmopolitan look deeply inscribed ingrained in their hearts and in their minds. اس لیے they are nowhere in the committee of nations. آپ نے تو دنیا کی امامت کرنی ہے، اگر دنیا کی امامت کرنی ہے تو دنیا کو سٹڈی نہیں کرنا۔ بتائیں پھر یہ ہیومن ڈیولپمنٹ اور اکنامک سسٹینیبلٹی، یعنی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے ملک کے معاشی اقتصادی مسائل کو حل کرنا، اس کو کہتے ہیں اکنامک سسٹینیبلٹی، کہ لوگوں پر ڈیپینڈنس ختم ہو، آئی ایم ایف پر ڈیپینڈنس ختم ہو، ورلڈ بینک پر ڈیپینڈنس ختم ہو، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پر ڈیپینڈنس ختم ہو، بیکاری پن ختم ہو۔ اس کو کہتے ہیں اکنامک سسٹینیبلٹی۔ ہوتی ابتدا اس کی انسان سے یا فرد سے ہوتی ہے۔ آپ نے ایجوکیٹ کر دیا، اپنے سکلز امپارٹ کر دی، پھر آپ نے فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن دی اس کو، جہاں میں تیسری بات کر رہا تھا، ڈیموکریٹک۔ اور یہ جب آپ انڈیپینڈنس کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس کو دنیا کا علم دیتے ہیں، دنیا کے مسائل سے روشناس کراتے ہیں کہ دنیا کے مسائل کے ہیں، اکیلے پاکستان کے نہیں۔ وائی؟ اس لیے کہ پاکستان ان آئسولیشن زندہ نہیں رہ سکتا، دنیا کا کوئی ملک بھی ان آئسولیشن زندہ نہیں رہ سکتا، ایون یونائٹڈ اسٹیٹس ان آئسولیشن زندہ نہیں رہ سکتا، چائنا زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ دنیا اتنی گلوبلائزڈ ہو گئی ہے، انٹر ڈیپینڈنٹ اور انٹر کنیکٹڈ ہو گئی ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح کہ تائیوان کیا ہے، ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، 36,000 کلومیٹر اس کا رقبہ ہے، 23 ملین لوگوں کی آبادی ہے۔ پاکستان اس سے بے شمار گنا بڑا ہے۔ دنیا کا 60% سے زیادہ اکیلا یہ جزیرہ سیمی کنڈکٹرز ایکسپورٹ کرتا ہے، مائکرو چپس، اور اس وقت ساری دنیا کی ٹیکنالوجی کا دار و مدار سیمی کنڈکٹرز پر ہے۔ اگر ساری دنیا کی ٹیکنالوجی کا دار و مدار سیمی کنڈکٹرز پر ہے تو دنیا تو کس نے پھر اٹھایا ہوا؟ تائیوان نے۔ کون لے کے جائے گا آپ کو اس ڈپرائیوڈ اور فرسٹریٹڈ اور ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ سے نکالے گا؟ تھرڈ ورلڈ کے حکمران تو شکست کھانا سکھاتے ہیں اور شکست خوردہ ذہنیت میں پہلے مبتلا کرتے ہیں۔ دنیا کی امامت اللہ تعالیٰ نے کہا، میرے فالر ہونے کے باوجود میں خالق کائنات، میرے فالر اور محکوم ہو، تابع ہو، اپنے ذہن سے سوچ نہ سکتے ہو، میں تمہارے ذہنوں پر حاوی نہیں ہوں۔ اللہ کیا سوچتا ہوں؟ عرف عام میں اس کا تو دل دکھتا ہوگا۔ میرے فالوور ہیں اور محکوم ہیں۔ You have to learn to live in this extremely interconnected, interdependent, globalized world. کیوں تائیوان کی میں نے مثال دی؟ کون تائیوان کو اگنور کر سکتا ہے؟ وہاں کس نے بنایا تائیوان کے چھوٹے سے جزیرے کو اتنا اوپر لے گیا؟ ہمیں 1 بلین کے لیے ساری دنیا میں کاسا گدائی لیے پھرتے ہیں، اس چھوٹے سے جزیرے کے پاس $600 بلین اس کے ریزروز میں موجود ہیں۔ 75 سال ہم نے کہاں گم کر دیے۔ لیکن بات کیوں کرتا ہوں؟ بات اس لیے کرتا ہوں، I know the potential of youth, the potential you people have in your brains, in your hearts, in your body, in your muscles. مجھے میں بتاؤں آپ کے پوٹینشل پر اتنا یقین ہے جتنا یہ آج کا دن، یہ رات، یہ آسمان، یہ چاند اور سورج اور یہ کہکشائیں جو سب کو نظر آتی ہیں، اتنا مجھے یقین ہے آپ لوگوں کے پوٹینشل پر، دس ینگ جنریشن کے پاس۔
I've seen young people working and performing in United States. To what extent they are contributing towards the economy of the United States and the amount of taxes they are paying to the United States. انہوں نے اس کی اکانومی کو سپر پاور کی اکانومی کو اٹھایا ہوا ہے. اگر انہوں نے ان کی اکانومی کو اٹھایا ہوگا سپر پاور کی, why can't they lift the economy of Pakistan? Just create that conducive environment, productive, creative, based on the meritocracy. اخلاقیات سکھائیں. حکمرانوں میں اخلاقیات ہی نہیں رہی. جھوٹ بولنا ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کیا سکھا رہے ہیں پھر نوجوان نسل کو اور اپنی اولاد کو اور بچوں کو؟ پہلے لوگ بزرگوں کی عزت کرتے تھے, اس لیے کہتے جب بندہ اس ایج میں چلا جائے جھوٹ نہیں بولتا, ڈاج نہیں کرتا, چیٹ نہیں کرتا, منافقت سے دور ہو جاتا ہے, تبھی عزت پیدا ہوتی ہے. تو حکمران تو والدین کی طرح ہوتے ہیں. اگر دن میں 1,000 جھوٹ بولیں تو کیسی قوم کی تخلیق کر رہے ہیں؟